بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمان اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ یہ عمل اتنی مجرب ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، اس خاص وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے بند تالے کھول دیے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ اگر آپ بھی وظیفہ تسبیحات اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا۔ جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، معاملات کو بہتر کر دے گا۔ آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں بھر بھر کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا گیا، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سنور گئے۔ اس گھر سے فاقوں، غربت، تنگ دستی، پریشانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دوستوں رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 25 ربیع الثانی منگل کے دن کسی بھی وقت آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کاروبار چلتے چلتے رک گیا اس کے لیے پڑھ لیں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ ضرور ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جب آپ
استغفراللہ کو 70 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم کا ہے جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ ملاحظہ فرما لیجئے کہ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جب آپ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اسے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے 7 بار محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے 7 آسمان اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ نے 7 بار سورۃ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ تو وہ صفاتی نام کیا ہے؟ یا ربنا یا سلام۔ کہ آپ ہم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا سلام 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا ربنا یا سلام کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جو آپ درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آج 25 ربیع الثانی منگل کے دن آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 70 مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا ربنا یا سلام پڑھنا ہے اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس اور محروم نہیں رہا۔ یاد رکھیے کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور سسکتے ہوئے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کریں وہ ضرور ان کو پورا فرمائے گا، کیونکہ میرا رب ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیے کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے پورا کروا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔